2024 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، وہ انصار مدینہ، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہ سب لوگ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہو گیا اور عزت و احترام والا رزق ہوگا۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ اس کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے بعد یا غزوہ بدر کے اس معرکے کے بعد، والذین آمنوا، اس کے بعد جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، ان حالات کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ پھر جہاد بھی کیا، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، بس وہ لوگ تم ہی میں سے اہل ایمان پکے مومن شمار ہوں گے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رحم کے رشتے ہیں، بعضهم اولا ببعض، بعض رشتے بعض کے قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی مقدس کتاب میں قانون بنایا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا یا ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرات، ہجرت مدینہ آپ کے یہ باقاعدہ علم میں ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں جوان ہوئے تھے، 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی، پھر نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، کچھ 2-3 سال تک در پردہ دعوت اسلام ہوتی رہی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا تاکہ اس دعوت کو عام کرو۔ جب آپ نے دعوت عام کی، پھر آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، کبھی آپ کو مجنون کو کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحابی بے دین ہو گیا ہے، اپنے والدین کے اور آبا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اس قسم کی صورتحال۔ پھر یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس پر سختیاں کی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ چیرا جاتا ہے۔ حضرت سمیہ کی داستان آپ پڑھیں، اور آل یاسر کی، حضرت عمار بن یاسر، ان کی اولادوں کی، نبی کریم نے فرمایا تھا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، طاقت اور پیسے نہیں ہے کہ تمہیں چھڑا دیں، لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے، صبر کرنے کے بدلے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو یہ صورتحال کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ جب مہاجرین آئے، اور مہاجرین کی فضیلت انصار کے مقابلے میں زیادہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ترتیبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرما دی ہے، تو پھر انصار مدینہ نے ان کو جگہ دی، حتیٰ کہ انہوں نے باغ پیش کیے، آپ کا آدھا اور آدھا میرا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے پیش کر دیا اللہ کے پیغمبر نے آپ کو مجھے بھائی بنایا ہے، آپ کا اور مجھے آپ کا، لہذا اس وقت پردے کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 بیویاں میری، وہ کہتے ہیں کہ آپ پسند کریں، جو آپ کو خاتون پسند ہوگی میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی نکاح کریں۔ یہ ماحول ہے
پھر اس جو مواخات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جب سورۃ النساء نازل فرمائی، اس کے اندر وراثت کے مسائل اور وارث بننے والے جو لوگ ہیں ان کے ذکر، ان کے حصے جب مقرر فرمائے، تو پھر یہ جو مواخات تھی، جو دوستانہ کی بنیاد پر وہ وارث بنتے تھے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو قرابت اور رحم کے رشتے ہیں اس بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس بات کا، یہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، وہاجر و ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، وہ پہلا گروپ ہو گیا۔ اب دوسرا ہے وہ انصار کا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، مدد کی، اولئک هم المؤمن حقا، وہ مہاجرین بھی پکے مومن ہیں، انصار مدینہ بھی پکے مومن ہیں۔ توجہ کریں ذرا، ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ نے فیصلہ کیا ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، عزت و احترام والا ان کو رزق بھی جنت کے باغوں میں یا باغات جنت میں ملے گا۔ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد، یا پھر جو غزوات جب شروع ہوئے تو غزوہ بدر جو ہے اس کی فتح کے بعد، اب اوپن ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر فرمائی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے اور قوت آ رہی ہے، مال غنیمت ملا ہے۔ ان حالات میں جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، وہ ہاجر ہو، پھر ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ، مومنوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ فاولئک، بس وہ سارے لوگ جو فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں شمار ہوں گے اہل ایمان۔ یہ وہ تیسرا جو گروہ ہے اس کی بات فرمایا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رحم کے قرابت داریاں ہیں، بعضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں جو رشتے نسبت کے، رحم کے، خاندانی نسب کے جو رشتے ہیں ان کو وارث بنایا، اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا علم محیط انسانوں کی پیدائش سے پہلے، ارض و سماء کی پیدائش سے پہلے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سارے معاملات کو، قول فعل عمل، ان کے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس اللہ کی صرف جو علم ہے اس کی بنیاد پہ۔ جی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی وہ انصار مدینہ، ونصروا، نہیں اوپر ہے، آمنوا وہاجروا، اور انہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، وہ انصار مدینہ، اور انہوں نے مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن ہیں، لہم مغفرہ، بخشش ہے، اور رزق کریم، عمدہ اور عزت و شرف والا رزق ہوگا، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد، اس فتح یا صلح کے بعد یا غزوہ بدر کے بعد جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ اہل ایمان مل کر انہوں نے جہاد کیے، فاولئک منکم، اور تم ہی میں انشاءاللہ وہ مومنین شمار ہوں گے، واولو الارحام، جو رحم کے رشتے ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض، وہ بعض کی قرابت داری ہے۔ پہلی قرابت داری مواخات کی ختم، یہ رحم کے رشتوں کی شروع ہوگی فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر، اللہ کی کتاب، اللہ کے فیصلے میں ایسے ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔